اس کے بعد جو دوسری شکایت اینٹی ریگنگ سیل کے اندر جو آئی ہے آج فلیگ ہوئی ہے اور جس کی ویڈیوز اور فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ بھی ہم الیکشن کمیشن کو درخواست لکھ رہے ہیں. آج وہ کمپلین چلی جائے گی. اس کے اندر سرکاری گاڑیاں نمبر پلیٹ کی جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے, جہاں پی ٹی آئی کے بھی بینرز اور پوسٹرز ہیں, وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے بینرز اتارتے ہوئے ان گاڑیوں کی فوٹیجز ہمیں موصول ہوئی ہیں اور وہ ہم نے میڈیا کو بھی دے دی ہیں اور الیکشن کمیشن کو بھی ہم اس کی تمام فوٹیجز سمیت کمپلینٹس جو ہیں وہ دے رہے ہیں. تیسری آپ کو خبر مل گئی ہوگی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اشتہاری کیمپین ہے اس کے اندر ایک ایڈ ہے جس کے اندر ہم نے عمران خان جو 5 سال جس زبان کو استعمال کرتے رہے ان کو اکٹھا کر کے مجموعی طور پر ہم دکھا رہے ہیں اور وہ بین کر دیا گیا ہے. تو اس پر ہم ایک کمپلین یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر وہ زبان ایڈ کیمپین کے اندر چلانا بین کر دیا گیا ہے تو وہی زبان عمران خان آج تک اپنے جلسوں میں استعمال کر رہے ہیں. آپ نے ان کی زبان سنی ہوگی اور اگر ہم نے ان کی پرسوں کی تقریر جس میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو جس لفظ سے پکارا اور بار بار 3 دفعہ ریپیٹ کیا, ہم نے اس ایڈ کے اندر اس کو دوبارہ سے ڈالا اور اس کو بھی بین کر دیا گیا کہ جی آپ وہ والی چلیں کچھ کو چلانے کا موقع مل جائے گا. بتی چلی گئی. ہاں چل گیا ہوگا, رکھا ہوگا ٹکر چلا کے پہلے سے. اور اس وقت آپ نے دیکھا مسلم لیگ نون کی رہنما اور ترجمان مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس جاری ہے. ہم نے اس کو ریپلیس کیا ان کے فکرے کو جو انہوں نے پرسوں تقریر میں استعمال کیا, تو اس کے اوپر بھی پیمرا نے پابندی لگا دی کہ آپ اس ایڈ کے اندر اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو ہماری درخواست ہے کہ جہاں ان کی زبان کو ایڈز کے اندر بند کیا اور بین کیا جا رہا ہے تو عمران خان کی تقریر کے اوپر بھی الیکشن کمیشن کو اور پیمرا کو پابندی لگانی چاہیے, کیونکہ جس وقت وہ منتخب وزیر اعظم کو اسی زبان سے اور انہی القاب سے پکار رہے تھے, پارلیمنٹ کے اوپر لعنت بھیج رہے تھے, اسی طرح جلا دو, گرا دو, مار دو کی جب زبان استعمال کر رہے تھے تو اس وقت ان کو لائیو کوریج دی جا رہی تھی اور آج بھی وہ اسی طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کی تقریر کے اوپر بھی پابندی لگائے, کیونکہ اگر اس زبان کی تقریر چل سکتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مجموعہ ان کی تقاریر 5 سال ان کی زبان کی ہے اس کے اوپر پابندی بھی نہیں لگ سکتی. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی اور ہم اس کو بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ ٹیک اپ کر رہے ہیں. تیسرا, آج پتہ چلا ہے کہ عمران صاحب نے انکوائری کال کی ہے کہ ان کے جو جلسے تھے سرگودا, جھنگ اور سیالکوٹ والے, اس میں اتنی کم تعداد اور خالی کرسیاں کیوں تھیں جن سے وہ خطاب کرتے رہے اور اگلا جلسہ انہوں نے منسوخ کیا ہے. تو اس پر جو گالیاں, اس کے بعد خالی کرسیاں اور انشاءاللہ 25 جولائی کو خالی پرچیاں جب نکلیں گی تو 25 جولائی کے بعد وہ دھرنے کی تیاری شروع کر دیں جو عادت سے مجبور انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ اب ان کی گالی کو, ان کی انتشار کی سیاست کو, اور وہ چاہتے ہیں, اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں جو انہوں نے کل شہباز شریف صاحب پہ بھی جو الزام دوبارہ لگایا کہ پتہ نہیں کتنے 100 تو وہ ایسے ہی نام لے لیتے ہیں, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی, کہ قتل کروائے ہیں شہباز شریف صاحب نے. تو میرا خیال ہے کہ جو ان کے الزامات اور جو وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو, وہ اس ملک کے اندر انتشار اور فساد چاہتے ہیں. میں نے اس دن بھی کہا کہ وہ ملک دشمن سیاسی بہروپیے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کی جب وہ بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی پیمرا کو اور الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے ان الزامات کا, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کی کیمپین یا اس طرح کی جو بیانات ہیں جس سے پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچے اور جس سے ان کو نقصان پہنچے اس کو بند کر دیا جائے اور باقی جو ان کی تقاریر ہیں ان کو لائیو کوریج دی جائے. تو جو گالیاں وہ 5 سال دیتے رہے اس کی وجہ سے وہ خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ خالی پرچیاں 25 جولائی کو ان کا مقدر ہوں گی, اور جس وقت رزلٹ آئے گا اسی دن ان کو چاہیے ابھی سے تیاری کر لیں کہ انہوں نے دھرنا کس جگہ پر دینا ہے اور اس کا فیصلہ اور اس کی تیاری کی وہ شروعات کر لیں تو بہتر ہوگا. اس کے بعد آخر میں یہ کہنا چاہوں گی, یہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, آج ہر اخبار میں چھپا ہے کہ جو کھنڈرات 70 ارب کے میٹرو کے پشاور میں کھڈے کھود کے عمران صاحب لائے ہیں اس کے اندر 38% انکریز کی درخواست دی گئی تھی, جو موجودہ نگران حکومت نے ڈاکٹر شمشاد نے اس کو مسترد کیا ہے.
تو آپ وہ شخص جو لاہور میٹرو، ملتان میٹرو، راولپنڈی اور اسلام آباد جو 4 میٹروز مکمل ہوئیں ان کو جنگلہ بس کہتا تھا، وہ 70 ارب کے کھنڈرات کھود کے پشاور کو تحفہ دے آئے ہیں اور اس کے اوپر 38% انکریز آف بجٹ کی انہوں نے درخواست کی تھی جو مسترد ہو گئی ہے۔ تو جو جواب ہم سے مانگ رہے ہیں 300 ارب لون پہ اور جو اور سوالات اور جوابات کر رہے ہیں وہ اب تو ان کے جواب دینے کا بھی وقت ختم ہو گیا۔ 25 جولائی کو عوام کی عدالت اب ان کو جواب دے گی، اس کا انتظار کریں، اور انشاءاللہ جب شیر کی پرچیاں نکلیں گی اور شیر دھاڑے گا اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو فتح ہوگی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مقصد اب کچھ اور ہے۔ وہ محمد نواز شریف صاحب کی جو تحریک ہے کہ ووٹ کو عزت دو، کہ اس ملک کے اندر عوام کی بالادستی ہونی چاہیے، اور 70 سال سے جو چلی روایت ہے کہ مینڈیٹ مکمل نہ کرنے دو کسی بھی وزیر اعظم کا، وہ ختم ہونا چاہیے۔ اس تحریک کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر ہر گھر سے نکلے گا اور شیر پر مور لگا کر محمد نواز شریف کو سرخرو کرے گا۔ آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم سب پہ جو دہشت گردی کی دفعات کے پرچے ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی ریلی میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا۔ یہ وہ دہشت گردی ہے جو ہم نے کی، اور ہم پہ جو دفعات لگی ہیں اس کی ہم کل کوشمنٹ کے لیے، کیونکہ بیل ہم لوگ نہیں کرا رہے، یہ فیصلہ ہوا ہے، اور اس طرح کی جو FIRs ہیں وہ سیاسی لوگوں کے خلاف کٹنا جو ہے وہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے، اور وہ بھی الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی جو ہمارا الیکشن سیل ہے وہ کل ہائی کورٹ میں اپنی درخواست جمع کرائے گا، اور ہمیں امید ہے کہ جو ہمیں ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، دہشت گرد ہمیں ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کے اوپر ہائی کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گی۔ لیکن اس بات کو یہاں مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جب اقدامات ہوتے ہیں تو وہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ خالی مسلم لیگ نون نہیں بلکہ ہر اطراف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے، تاکہ جو اثر انداز ہونے کی کوشش ہے 25 جولائی کے الیکشن کے اوپر وہ نہ ہو، اور سوالیہ نشان نہ اٹھیں اس کی شفافیت کے اوپر، اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر، اور جو چیزیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں اینٹی ریگنگ سیل کے اندر وہ ہم جو چاروں ٹیئرز ہیں، جس کے اندر لوئر فورمز ہیں، جس کے اندر میڈیا ہے، جس کے اندر انٹرنیشنل آبزرورز ہیں، ان سب کو وہ ہم ڈیلی بیسس کے اوپر اس کی رپورٹ آج سے ہم نے جنریٹ کرنا شروع کر دی ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی مجھے امید ہے کہ اسی طرح نوٹس لے گا جو ہماری درخواست الیکشن کمیشن کے پاس گئی ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ آپ کے کچھ کارکنان ہیں جو میڈم آپ بات کر رہی ہیں پری پول ریگنگ کی، لیکن مسلم لیگ نواز ابھی بھی سمجھتی ہے کہ 25 جولائی کو شیر دھاڑے گا، یا آپ سمجھتی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو چکی ہے، اب الیکشن کے پولنگ ڈے کی بات ہے، ابھی تک جو دیکھیں ہم لوگ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے جو 4 دن پہلے منظر لاہور میں دیکھا تو اس سے جو نوید ہے 25 جولائی کی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں سنائی دے دی گئی ہے، اور انشاءاللہ لیکن ہم جو چیزیں ہر روز جس کی نشاندہی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی، وہ اسی 25 جولائی کے الیکشن کی شفافیت اس کو یقینی بنانا ہے، اور مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، اور ہمارا جو اینٹی ریگنگ سیل کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو ہماری یقینی جیت ہے 25 جولائی کو، انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی بھی اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ آپ ہر پریس کانفرنس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نگران سیٹ اپ کو بھی خط لکھا، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی، مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، الیکشن کمیشن کو بھی آپ خط لکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو FIR ہوئی 16,000 سے زائد، آپ ان کو شکایات تو کر رہے ہیں، لیکن آپ جو محرکات اس کے پیچھے ہیں، آپ کو جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا جو ادارہ یا جو قوت، اس کے بارے میں آپ بالکل بات نہیں کرتی، تو جب تک آپ کسی کو موٹے الزام ٹھہرا کے منظر عام پر نہیں لائیں گے، دیکھیں یہ میں نے پہلے بات کہی تھی کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی محرکات ہیں اور جو بھی اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ محکمہ زراعت ہے یا چاہے وہ واپڈا ہے، وہاں کے محکمے ہیں یا جہاں کے بھی محکمے ہیں، اور ان کی نشاندہی کرنے کا ہم نے جو اینٹی ریگنگ سیل ہے وہ مقصد اس کا یہی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن، ہم نہ دھرنا پارٹی ہیں
اور ہم ہر حالت میں 25 جولائی کا الیکشن یقینی بنانا چاہتے ہیں. ہم کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جس سے 25 جولائی کا جو الیکشن ہے اس کے اوپر کسی طرح بھی کوئی بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرے. اور کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ